و اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ توبہ کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے اخلاص نیت کا بیان تھا، وہ ختم ہوا۔ توبہ کے متعلق تمام ہی علماء کرام نے یہ فرمایا کہ التوبۃ واجبۃ من کل ذنب، ہر ایک گناہ سے توبہ کرنا انسان پر لازم ہے۔ گناہ چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے جان بوجھ کر کے کیا ہو چاہے انجان میں ہو جائے، گناہ تو بہرحال گناہ ہی ہے، نافرمانی تو اللہ کی ہے ہی۔ لیکن گناہ سے معافی کے کچھ اصول اور کچھ ضوابط ہیں۔ فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمی فلها ثلاثة شروط، اگر کوئی ایسا جرم ہے جو جرم اللہ اور بندے کے متعلق ہے، انسان سے متعلق نہیں، یعنی بندے نے اللہ کا کوئی حکم چھوڑ دیا، نماز چھوڑ دی، جھوٹ بول دیا، کوئی ایسا کام کر دیا جس میں اللہ کے نافرمانی کی معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، بیچ میں کوئی اور دوسرا آدمی حائل نہیں ہے، فلہا ثلاثۃ شروط، تو ایسے جرم سے معافی کی 3 شرطیں ہیں۔ احدھا ان یقلع عن المعصیہ، پہلی شرط تو یہ ہے کہ گناہ سے بالکل الگ ہو جائے، یعنی آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر دے اور اس وقت گناہ کرنا چھوڑ دے۔ یعنی اگر نگاہ کا غلط استعمال کرتا تھا، اس سے توبہ یہ ہے کہ پہلے غلط استعمال کرنا چھوڑ دے۔ اگر جھوٹ بولتا تھا، اس سے توبہ کیا ہے کہ سب سے پہلے جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ اگر دوسروں کے خلاف سوچ غلط تھی، گندی سوچ تھی، دوسروں کے خلاف سوچا کرتا تھا، تو اس کی توبہ کیا ہے کہ پہلے دوسروں کے خلاف سوچنا چھوڑ دے۔ وثانی ان یندم علی فعلها، دوسرا یہ ہے کہ اپنے اس کام پر ندامت کا اظہار کرے اور شرمندہ ہو جائے اللہ کے سامنے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہو کر کے تیرے سامنے تیری نافرمانی کرتا تھا، شرمندہ ہو جائے، احساس ہو جائے۔ والثالث ان یعزم ان لا یعود الیہا ابدا، اور تیسری بات یہ کہ یہ عزم کر لے، یہ یقین پختہ کر لے، پختہ ارادہ کر لے کہ آئندہ دوبارہ پھر اس گناہ کو کرے گا نہیں۔ فإن فقد احد الثلاثة لم تصح توبته، اور اگر ان میں سے کوئی ایک شرط بھی فوت ہو گئی تو انسان کی توبہ درست نہیں ہوگی۔ خلاصہ پھر دہراتا ہوں، اگر کوئی ایسا گناہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہے، کسی انسان کا کوئی حق اس نے کھایا نہیں ہے، تو اس کی توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ کہ گناہ کرنا چھوڑ دے، دوسری شرط یہ کہ اس گناہ پر شرمندہ ہو جائے، اور تیسرا یہ کہ آئندہ وہ نہ کرنے کا ارادہ کر لے تو بس اللہ معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر کوئی ایسا جرم ہے جو کسی بھائی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، مثلا کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، کسی کی زمین ہڑپ کی ہے، تو اس کی توبہ کے لیے 3 شرطیں تو یہی ہیں، لیکن ایک اور بھی ہے، وہ اور یہ ہے کہ اگر کسی بھائی کا مال کھایا ہے، جب تک اس کو واپس نہیں کرے گا تب تک توبہ وبہ قبول ہونی کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی پیٹھ پیچھے گفتگو کی ہے، جب تک اس سے معافی نہ مانگ لے گا تب تک توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح اگر کسی کے اوپر جھوٹی تہمت لگائی ہے، جب تک پھر اس سے معافی نہ لے گا، یا اس کو یہ نہیں جا کر کے اس کے سامنے حاضر نہیں ہو جائے گا کہ میں نے تیرے خلاف سوچا، میں نے تیرے خلاف پروپیگنڈا بنایا، میں نے تیرے خلاف باتیں کی، یا میں نے تیرا مال کھایا، یا تو معاف کر لے، یا اس کا بدلہ لے لے، یا اس کی سزا دے دے۔ اگر وہ معاف کرے گا تو ہی معاف ہوگا، اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو انسان یہ نہ سمجھے کہ دوسروں کی زمینیں بھی کھاتا رہوں گا، اللہ سے نماز پڑھ کے معافی بھی مانگتا رہوں گا، دوسروں کے خلاف باتیں بھی بناتا رہوں گا، اور اللہ سے سجدے میں آ کر کے بھی معافی بھی مانگوں گا۔ اللہ کا قانون ہے کہ جب تک بندے کے معاملات صاف نہیں کر کے آؤ گے تب تک گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اور موت انسان کو آتی ہے نا، سب سے بڑی موت کیا ہے؟ شہادت کی موت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جو امتی بستر پہ فوت ہو گیا اور اس کے دل میں اس نے کبھی اپنے دماغ میں یہ سوچا ہی نہیں کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دے، کبھی شہید ہونے کی تمنا کا اظہار ہی نہیں کیا، تو فرمایا مات علی نفاق، وہ میرا امتی نفاق کی موت پر مرا۔ یعنی شہادت کا اتنا اونچا مقام ہے کہ اگر موقع نہیں آ رہا، انسان کم از کم شہادت کی موت کی نیت تو رکھے۔ لیکن نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، کہ شہید کا خون کا قطرہ زمین پر پڑنے سے پہلے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن قرضہ اس کا بھی معاف نہیں ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ سامنے جب کوئی جنازہ آتا تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مجمع عام سے مخاطب ہو کر کے پہلے پوچھتے تھے بھائی اس پر کوئی قرضہ تو نہیں ہے، کوئی کسی کا لین دین تو نہیں ہے؟ اگر ہوتا تو رسول خدا فرماتے خود ہی پڑھ لو، اگر نہ ہوتا تو خود پڑھاتے۔ تو اس پر ایک بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنازے کو آئے ہوئے جنازے کی کیا توہین کرنا چاہتے تھے؟ پوچھ کے توہین کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اگر مجمع میں کوئی بول دیتا تھا نا تو کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول خدا نے اپنے جیب سے نکال کے دیے، اس بھائی کا قرضہ میں ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ماں باپ بہن بھائی سب سے زیادہ انسان سے محبت کرنے والے ہیں۔ رسول خدا جو جنازے کے موقع پر اس بات کو اٹھاتے تھے میت کو بدنام کرنے کے لیے نہیں، اس کے قرض کو ادا کرنے کے لیے اٹھاتے تھے، اس کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے بات اٹھاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ اور اپنے درمیان بھی معاملات صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے بندوں کے درمیان اور اپنے درمیان بھی معاملات صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔